السلام علیکم، میں ہوں ام معاذ اور ناول کے جہاں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نئی قسط شروع کرنے سے پہلے پچھلی قسط میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کس طرح فاتح نے اپنے جو باڈی گارڈ تھا یا باڈی مین تھا اس کو کس طریقے سے اس سے یہ پوچھا، کیونکہ وہ نیا تھا، عبداللہ کی جگہ آیا تھا، اور اس نے اس سے ایک دم سے یہ پوچھا تھا کہ کیا تم نے اس سال ووٹ دیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے جو ہے سیاست سے دلچسپی نہیں ہے، جس پہ اس نے کہا تھا کہ ایڈم کسی ملک کے لیے سب سے خطرناک آدمی کون ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ کرپٹ حکمراں۔ اس نے کہا ہاں، مگر اس سے زیادہ سیاسی جاہل خطرناک ہوتا ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں کہ اس نے آگے اور کیا کہا۔ اگر سیاسی جاہل اپنی رائے نہیں رکھے گا، سیاست میں ووٹ اور سپورٹ کے ذریعے حصہ نہیں لے گا، تو وہ کرپٹ حکمرانوں کو مضبوط کرے گا اور سڑکوں پہ بے ہاتھ پھرتے لوگوں، چور، ڈاکوؤں، غریبوں، سب کا ذمہ دار وہ ہوگا۔ مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے ایڈم اگر تم کہتے کہ تم نے میرے مخالف کو ووٹ ڈالا تھا، کیونکہ تب مجھے لگتا کہ میں ایک سیاسی خواندہ سے بات کر رہا ہوں جس کی کوئی سوچ ہے، بھلے مجھ سے مختلف ہو، مگر کوئی نظریہ، کوئی رائے، کچھ تو ہے اس کے پاس۔ یہ انسان کی آزاد رائے ہوتی ہے جو ہمیں ایک دوسرے سے مختلف کرتی ہے، ورنہ ہم میں اور بھیڑ بکری میں کیا فرق ہے؟ آخر میں کندھے اچکا کے وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگ گیا۔ ایڈم پہ تو گھروں پانی پڑ گیا۔ اس نے چہرہ بالکل جھکا دیا۔ دونوں میاں بیوی کو گھر اتار کے وہ کار سے نکلا اور چھٹی لے کر باہر آ گیا۔ آدھی گھنٹے کی بس کی خواری کے بعد وہ اپنے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ ایک منزلہ چھوٹا سا گھر جس کی چھت مخروطی تھی اور دیواریں لکڑی کی تھیں۔ کھڑکیاں اس پہر بھی روشن تھی۔ ضرور اس کی ماں جاگ رہی تھی۔ وہ احتیاط سے دروازہ کھول کے اندر آیا اور کوٹ اتار کے سٹینڈ پہ ٹانگا۔ پھر پلٹا تو دیکھا کچن کے دروازے پہ ویسے ہی چینی نکش والی عورت کھڑی تھی۔ ایڈم، تم آ گئے، کھانا لاؤں؟ لکڑی کی لہرداری میں سدا بہار پھولوں کی مہک پھیلی تھی۔ گھر میں جا بجا چھوٹے برتنوں، ٹین، ڈبوں اور بوتلوں میں پودے اور بیلیں لگی تھیں۔ بھوک نہیں ہے ماں؟ وہ بددلی سے سر جھکائے کہتا آگے آیا۔ باپا سے کہنا کہ یہ سوٹ دکان پہ واپس کر دے، کل سے مجھے دوسری قسم کے سوٹ پہننے ہوں گے، 2 پیس ٹائپ۔ مگر گارڈز تو ایسے ہی سوٹڈ فوٹڈ رہتے ہیں نا؟ ادھر عورت حیران سے ہوئی، مگر وہ چہرہ لٹکائے کچن میں داخل ہوا اور کرسی کھینچ کے خاموشی سے بیٹھ گیا۔ عبداللہ نے کہا تھا مجھے باڈی مین بننا ہے۔ میں سمجھا وہ باڈی گارڈ ہی ہوتا ہے۔ باڈی مین کیا ہوتا ہے؟ ماں نے اچھمبے سے کہتے سامنے والی کرسی کھینچی۔ چھوٹا سا کچن نفاست سے صاف کیا گیا تھا اور کھڑکی پہ جالی دار پردے لہرا رہے تھے۔ وہاں بھی چھوٹے چھوٹے سے سرسب پتوں والے گملے رکھے تھے۔ ایڈم نے بجھا ہوا چہرہ اٹھایا اور ماں کا چہرہ دیکھا۔ باڈی مین پرسنل ایڈ کو کہتے ہیں ماں، جیسے سیکرٹری، اسسٹنٹ۔ نہیں ماں، سیاستدانوں کے سیکرٹری بڑے لوگ ہوتے ہیں، پولیٹیکل سیکرٹری الگ، پرسنل سیکرٹری الگ، باڈی گارڈ بھی ماہر تربیت یافتہ کمانڈوز ہوتے ہیں۔ میں صرف باڈی مین ہوں، پرسنل ایڈ۔ جب انہیں پیاس لگے تو پانی پکڑانا ہے، جب وہ کھانا کھانے لگے تو نیپن سامنے کرنا ہے، جب وہ دستخط کرنے لگے تو قلم کھول کے ان کے ہاتھ میں تھمانا ہے۔ ہر وقت مستعد اور تیار ان کے قریب رہنا ہے کہ کہیں ان کو کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے۔ یعنی کہ نوکر؟ وہ دھک سے رہ گئے۔ نوکر بھی تو فلپی میں ہوتے ہیں، ایجنسی سے کانٹریکٹ کر کے آتے ہیں ماں۔ نوکر بہتر ہوتے ہیں، باڈی مین تو ایک نو باڈی ہوتا ہے بس۔ چند دن کی ہی تو بات ہے، پھر ختم ہو جائے گی یہ نوکری۔ اس کے بعد میں کیا کروں گا؟ 2 ماہ بعد میری شادی ہے اور میرے پاس نوکری تک نہیں ہے۔ تم فاتح رامزل سے کہو کہ تمہاری کہیں سفارش کرا دے۔ اوہ میری بری ماں! ایڈن نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دیا۔ وہ فاتح رامزل ہے، وہ کسی کا کوئی کام نہیں کرتا، اس پہ ایک دنیا مرتی ہے، لوگ اس پہ پیسہ لٹاتے ہیں، اس کے اعزاز میں بڑی بڑی تقریبات کرتے ہیں، اس کی پارٹی کو فنڈ دیتے ہیں، مگر وہ نہ کسی سے کچھ مانگتا ہے، اور اگر کوئی کروڑوں بھی خرچ کرے تو وہ تھینکس کہہ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ وہ کسی کا احسان رجسٹر نہیں کرتا، کہتا ہے میں کسی کو بدلہ نہیں دے سکتا، ہم سب بہتر معیشت کے لیے کام کر رہے ہیں بس۔ آپ فاتح رامزل کے لیے جان بھی دے دیں تو وہ تھینکس کہہ کے چلا جائے گا۔ اس کے اتنے چاہنے والے ہیں، اس پہ لوگ اتنا کچھ لٹانے کو تیار ہوتے ہیں کہ اس کو ان چیزوں میں دلچسپی ہی نہیں۔ وہ ایک الگ طرح کا بندہ ہے، میں تجھ سے کیا سفارش کراؤں گا؟ وہ تو میری طرف بلا ضرورت دیکھے گا بھی نہیں۔ وہ بہت اونچا آدمی ہے ماں۔ ایڈم! اس کی ماں نے جھک کے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور اس کی بجھی آنکھوں میں دیکھ کے نرمی سے کہے، اگر وہ اتنا ہی خودغرض آدمی ہوتا تو سارا ملک اس سے محبت کیوں کرتا؟ ایڈم نے پلکیں اٹھائیں، ان میں ناسمجھی کی سی کیفیت تھی۔ لوگ فاتح سے محبت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کو بے نیاز لگتا ہے۔ وہ امریکہ میں ایک ایماندار اور محنتی
پروسیکیوٹر رہا تھا، پھر اپنے کیریئر چھوڑ کے وہ قوم کے لیے واپس آیا اور اس نے الیکشن لڑا۔ اپنے حلقے میں اس نے اسکولز بنائے، کالجز بنائے، اس نے لوگوں کے لیے کام کیا اور وہ دن بدن مشہور ہوتا گیا۔ ایسے میں اس کے گرد سارے مفاد پرستوں کا ٹولہ جمع ہو گیا، جن کو امید ہے کہ اگر وہ اس پہ پیسہ خرچ کریں گے تو رامزل حکومت میں آ کر ان کو اونچے عہدوں سے نواز دے گا۔ مگر تم یہ دیکھو کہ ان غریب بچوں کے لیے جو اس کو کچھ نہیں دے سکتے، اسکول تو بنانا جاتا ہے مگر امیر دوستوں کو تھینکس کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ہر وہ شخص جو فاتح رامزل کے قریب اسے چپکا ہوا ہے وہ اپنی ذاتی مفاد کے لیے وہاں موجود ہے۔ جیسے شہد کے اوپر مکھیاں چمٹ جاتی ہیں، سب کو اپنا حصہ چاہیے، اس لیے وہ ایسے لوگوں سے سرد رویہ رکھتا ہے تاکہ ہر ایک کو یہ واضح ہو جائے کہ وہ کسی کے لیے کچھ نہیں کرے گا۔ ایڈم نے سمجھتے ہوئے سر ہلا دیا۔ بات اس کی سمجھ میں آ رہی تھی۔ تم پہلے سے ہی جانتے ہو کہ وہ تمہارے لیے کچھ نہیں کرے گا، تو ایڈم تم اس سے امید نہ لگاؤ، کوئی درخواست کرو نہ کسی مفاد کے لیے اس کو اپنے کام سے متاثر کرنے کی کوشش کرو۔ غریب کو بھی مفاد چاہیے، امیر کو بھی مفاد چاہیے، تم ان دونوں کی طرح نہ بنو۔ تمہیں کیا بنوں؟ باڈی مین۔ وہ سادگی سے مسکرائے۔ تم اس کے باڈی مین بنے رہو یہ 11 دن بغیر کسی لالچ، کسی غرض اور کسی لمبی اسکیم کے۔ تم اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ سوچو کہ تم نے پوری سچائی، ایمانداری اور وفاداری سے اپنے ملک مالک کی خدمت کرنی ہے۔ اسے غریب دوست بھی مل جائیں گے، امیر دوست بھی، مگر سچائی، ایمانداری اور وفا آج کل ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ تم بس یہ 11 دن اس کے ہو کر رہو، اس کے لیے جان مارنی پڑے جان مارو، جان لگانی پڑے تو لگا دو، اس کی حفاظت کرو، اس کے کام آؤ، اپنی استطاعت سے بڑھ کے اس کی خدمت کرو اور کسی بدلے کی امید نہ رکھو۔ جو تمہارے نصیب میں ہے وہ تمہیں مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایڈم نے سر ہلایا اور پھیکا سا مسکرایا۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ میں پوری سچائی، ایمانداری اور وفاداری سے اس کی خدمت کروں گا اور بے شک وہ مجھے اس کا بدلہ نہیں دے گا، لیکن اب مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی۔ ایڈم اس کی روشن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ماں مسکرائی اور اس کے ہاتھ پہ دباؤ بڑھایا۔ صداقت، امانت اور وفا کا بدلہ ہمیشہ ملتا ہے۔ تم دیکھنا، کسی کی بے غرض خدمت سے اللہ تمہیں وہ بخت لگائے گا کہ ساری دنیا دیکھے گی۔ ایڈم ہلکا سا ہنس پڑا۔ میری بھولی ماں، 11 دن کی ہی تو بات ہے، ان 11 دنوں کی خدمت اسے یاد بھی نہیں رہنی۔ پھر گھڑی دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے اب سونے جانا تھا۔ ماں بھی ساتھ ہی اٹھ گئی۔ اس وقت ایڈم بن محمد کو نہیں معلوم تھا کہ ان 11 دنوں کے اختتام پہ کون سی بلا اس کا انتظار کر رہی۔ اگر وہ جانتا ہوتا تو فاتح رامزل کی ملازمت تو درکنار وہ اس شہر، اس ملک کو ہی چھوڑ کے کہیں دور بھاگ جاتا۔ اگلی صبح منہ اندھیرے جو بارش شروع ہوئی تو سورج نکلنے تک کیل بھیگتا ہی رہا۔ کیل میں ہر دوسرے تیسرے روز بارش ہوا کرتی تھی۔ اگر 4-5 دن خشک گزر جائے تو مسجدوں میں بارش کے لیے دعا کروائی جاتی تھی۔ ملیشیا ایک مسلمان ملک تھا۔ یہاں 60% ملے قوم بستی تھی جن کی رنگت گندمی اور نقوش پھینے سے تھے۔ یہ مسلمان تھے، 30% چائنیز تھے ادھر جو خوب گورے اور دراصل چینی نقوش کے حامل تھے۔ یہ بوڑھے سوتے تھے عموماً۔ باقی 10% تامل انڈین تھے۔ یہ مختلف ادیان اور ثقافتوں سے مزین، یہ رنگا رنگ اور جادوئی سا ملک تھا۔ مسلم اکثریت کے باعث یہاں اسلام کا رنگ نمایاں نظر آتا تھا۔ مسلم عورتیں قابل اعتراض لباس میں نہیں پھرتی تھیں، اگر مغربی لباس زیب تن کرتی تو بھی پورا کرتی، ورنہ عموماً ملے طرز کا لباس پہنتی جو کھلی سی اسکرٹ اور گھٹنوں تک آتی قمیض پہ مشتمل ہوتا تھا۔ خواتین کی ایک بڑی تعداد حجاب اوڑھتی تھی اور وہاں مڈل کلاس میں سر ڈھکنا پسند کیا جاتا تھا۔ یہ خاموش طبع اپنے کام سے کام رکھنے والا ملک ہے۔ یہاں آج سے 600 سال پہلے اسلام آیا تھا۔ تلوار یا جنگوں کے زور پر نہیں، مسلم تاجر آئے اور یہاں بس گئے، اسلام کا پیغام لائے اور ان کو چلتا پھرتا قرآن بنے دیکھ کے مالے قوم اپنے آپ کو اسلام لے آئی۔ راجہ مسلمان ہو گیا اور یوں ملاکہ سلطنت کے بادشاہ کو سلطان کہا جانے لگا۔ دیکھتے دیکھتے امن امان سے لوگ کی اکثریت مسلمان ہو گئے۔ جب 1957 میں ملیشیا نے انگریز سامراج سے آزادی حاصل کی تب بھی کوئی جنگ و جدل نہیں ہوا، بات چیت سے معاہدے ہوئے اور ملیشیا الگ ہو گیا۔ ملیشیا میں بھی پارلیمنٹ اور وزیر اعظم ویسے ہی کام کرتے جیسے پاکستان، مگر ان کا ایک بادشاہ بھی ہوتا ہے جو KL کے ایک محل میں رہتا ہے۔ ہر 5 سال بعد نیا بادشاہ آتا ہے، اس کی یہاں وہی حیثیت ہے جو پاکستان میں صدر کی، کوئی خاص کام کاج نہیں کرتا، بس ایک اعزازی کرسی ہے جس سے وہ لطف اندوز ہوتا ہے۔ ملیشیا ہر ریاست کا اپنا منتری بیزبار ہوتا ہے، جیسے پاکستان میں صوبے ہیں اور ان کے وزرائے اعلیٰ۔ ملیشیا میں سارے وزرائے اعلیٰ اور بادشاہ سے بھی زیادہ طاقتور ایک شخص ہوتا ہے، وہ آدمی جس کو پارلیمنٹ منتخب کر کے وزیر اعظم یا پردھان منتری بناتی ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جس سیاسی جماعت کو زیادہ ووٹ ملتے ہیں
ان کے چیئرمین کو وزیر اعظم بنائے جاتے ہیں۔ اس لیے اگر کسی کو ملیشیا کا وزیر اعظم بننا ہے تو پہلے اس کو اپنی سیاسی جماعت کے ہر 5 سال میں ایک دفعہ ہونے والے انٹر پارٹی الیکشن میں چیئرمین کی کرسی کے لیے انتخاب لڑنا پڑے گا۔ اگر وہ چیئرمین منتخب ہو جائے اور پارٹی پارلیمنٹ میں اکثریت حاصل کر لے تو پارٹی چیئرمین ہی وزیر اعظم بنے گا۔ وہاں پارٹی چیئرمین ہر 5 سال بعد منتخب ہوتے ہیں۔ اولاد کو وراثت میں پارٹی نہیں دی جاتی۔ 90 کی دہائی تک ملیشیا کچرے کا ڈھیر ہوتا تھا، بھوکا، کمزور اور لٹا پٹا ملک جس کو کرپشن کا کینسر کھایا جا رہا تھا۔ پھر ان کو ڈاکٹر مہاتیر بن محمد جیسا لیڈر ملا جس نے ثابت کیا کہ اگر کسی پارٹی کا صرف چیئرمین بھی ایماندار اور بہادر ہو اور نیچے بھلے بھاری پوری پارٹی بے ایمان ہو تو بھی وہ ایک شخص سارا ملک بدل سکتا ہے۔ اس ایک آدمی نے ملیشیا کے ادارے مضبوط کیے، عدل و انصاف کا نظام لایا اور ملک کو کرپشن سے پاک کیا۔ نتیجہ ملک خوشحال ہونے لگا، سیاح آنے لگے، ملیشیا کی خوبصورتی کے چرچے ہونے لگے اور ملک دولت اور ترقی سے مالا مال ہوتا گیا۔ لوگ حکومت سے اتنے خوش تھے کہ بار بار اسی پارٹی کو منتخب کرتے گئے۔ بارسن نیشنل خود کو کوئی پارٹی نہیں تھی بلکہ بہت سی پارٹیوں کا اتحاد ہے۔ جہاں اس پارٹی نے ملک کو اچھے سے چلایا وہیں بے پناہ سیٹیں ملنے کے بعد اس کی اپوزیشن ختم ہو گئی۔ ضرورت سے زیادہ طاقت ہمیشہ انسان کو خراب کر دیتی ہے۔ یوں گزشتہ انتخابات میں پہلی بار بارسن نیشنل قومی فرنٹ الیکشن ہار کے اپوزیشن میں آ گئی اور جس وقت کی کہانی ہم بیان کر رہے ہیں اس وقت یہ مقبول جماعت اپوزیشن میں بیٹھی ہے۔ لیکن لوگ موجودہ حکومت سے بھی ناخوش نظر آتے تھے کیونکہ عوامی رائے سے زیادہ جلدی بدلنے والی شے کوئی نہیں ہوتی۔ اس لیے نوشتہ دیواری کہتا ہے کہ اس بار نیشنل اپنے خامیوں پہ قابو پا کر اگلے سال کا انتخاب جیت کر اقتدار میں آئے گی اور لازماً اسی کا چیئرمین ہی اگلا وزیر اعظم بنے گا۔ ملیشیا کا میڈیا پاکستان سے بالکل مختلف ہے۔ جہاں پاکستان کا میڈیا پہلے آزاد اور پھر آوارہ ہوتا گیا، ملیشیا کا میڈیا سرکاری دباؤ تلے ہی رہا۔ وہاں کے تمام چینل PTV ہی ہیں جن کا کام حکومت کے عیوب کو چھپانا اور اپوزیشن کو بالکل ہی چھپا دینا ہوتا ہے۔ اپوزیشن لیڈرز کے انٹرویو، جلسوں اور ریلی وغیرہ کو میڈیا کوریج نہیں دیتا۔ یوں کسی بھی حکومت کی جب تک غلطیوں کی نشاندہی نہ کی جائے وہ بگڑتی چلی جاتی ہے اور اس وقت ملیشیا میں بھی یہی حال تھا۔ اب ہم واپس کیل کی اونچی عمارتوں تک آتے ہیں جو بارش میں کھڑی بھیگ رہی تھیں۔ سرسبز پہاڑیاں، نیلا سمندر اور اونچی سرمئی عمارتیں، یہ ہر روز کا KL تھا جسے کسی بھیگی جنت کا ٹکڑا ہو۔ ویسا پارک سٹی KL کا وہ علاقہ تھا جو امیر اور اثر و رسوخ رکھنے والے خاندان کا مسکن تھا۔ اس کے گرد چاروں دیواری بنی تھی جو اس کو باقی KL سے منقطع کر کے خاص و خاص بناتی تھی۔ وہاں ایک کالونی میں بڑے سے لان اور پول سے گھر ایک 3 منزلہ محل نما گھر تھا جس کے ڈائننگ ہال میں ناشتے کی میز سجی تھی اور اشتہا انگیز خوشبوئیں سارے کو مہکا رہی تھی۔ میز پہ چھوٹے چھوٹے برتنوں میں رنگ برنگی اشیاء چنی گئی تھی، کرمی پفس، ناسی لیما، واکنگ رینڈنگ، تربوز کا جوس اور تحریک چائے۔ مگر سربراہی کرسی پہ بیٹھے رفعت رامزل نے ان پرتکلف اشیاء کو ہاتھ لگانے کے بجائے صرف سوپ کے پیالے پہ اکتفا کیا تھا جسے پیتے ہوئے ناک پہ اینک جمائے اخبار کھولے مطالعے میں منہمک تھا۔ سوپ میں ابلی مرغی کا ٹکڑا منہ میں آ جاتا تو نظریں الفاظ پہ رکھے بند ہونٹوں سے خاموشی چباتا اور اگلا چمچ بھر لیتا۔ دائیں ہاتھ کرسی پر اسرا بیٹھی تھی، بھورے سرخ بال ماتھے پہ کٹے ہوئے گر رہے تھے اور باقی پیچھے جوڑے میں بندھے تھے۔ کاجل لگی بڑی بڑی آنکھیں اٹھا کے وہ گاہے بگاہے فاتح کا چہرہ دیکھتی، پھر کریمی پف کترنے لگتی۔ پیچھے ایڈم مستعد سا کھڑا تھا، ڈریس شرٹ اور پینٹ پہنے۔ وہ کل کی نسبت زیادہ پر اعتماد اور آرام دہ لگ رہا تھا۔ اخبار اسی نے لا کر دیا تھا اور اب وہ منتظر تھا کہ ادھر فاتح نہانے کے لیے جائے، ادھر وہ اس کا فون چارج پہ لگائے۔ بس یہی کام تھے ایک باڈی مین کے۔ السلام علیکم، یہ خوشگوار مسکراتی ہوئی آواز تو دونوں میاں بیوی نے نظریں اٹھائیں۔ داخلی دروازے سے ایک اسمارٹ سا آدمی چلا آ رہا تھا، 35-40 کے درمیان ہوگا، کافی خوش شکل تھا اور اسرا میں ملتا تھا۔ آنکھیں تو ہو بہو اسرا والی تھیں، گرے سوٹ ٹائی کف لنکس پہنے اور گیلے بال سامنے سے سپائکس کی صورت کھڑے کیے خوشگوار اور تر و تازہ سا لگ رہا تھا۔ کاکا، آپی، آبنگ، بھائی، ویسے مسکرا کے کہتے باری باری دونوں کو سلام کیا اور فاتح کی دوسری طرف کرسی کھینچ کے بیٹھا۔ فاتح ذرا سا مسکرائے، سر کو خم دیا اور واپس اخبار پڑھنے لگا۔ اسرا البتہ پورے دل سے مسکرائے اور فخر یا محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ نووالد کے ملازم نے میز پہ ٹوکری لا کر رکھی جس میں سرخ گلابی سے انویٹیشن کارڈ جھلک رہے تھے۔ کیسے ہو ایش؟
हमेशा की तरह अच्छा, और सॉरी मैं आने से पहले बता ही नहीं सका। वो मुस्कुरा के कहने लगा तो फातिह सफा पलटाते हुए सादगी से बोला, फिक्र ना करो, तुम्हारी बहन को वही आ जाती है, इसलिए वो तुम्हारी पसंद का नाश्ता बना लेती है। रिलैक्स, नाश्ता करो। असरा की मुस्कुराहट गायब हुई, चेहरा खफ्फत से गुलाबी हुआ, निगाहें चुराई मगर अशर हंस पड़ा और प्लेट करीब खिसकाई। वो क्या है आबिन, भाई के खून के रिश्ते की कशिश के आगे दुनिया के सारे राब्ते हीच होते हैं। फातिह ने अगला सफा पलटाया और गहरी सांस लेकर अखबार पर नजर जमाई बोला, बहुत लोग देखे हैं ऐश, मगर तुम्हारी तरह का झीठ झूठा अभी तक नहीं देखा। मेरी खुशकिस्मती है भाई। वो फिर से हंस दिया और प्लेट में चावल निकालते हुए एक नजर तराफ में डाली। पीछे खड़े एडम ने महसूस करते कि उसकी नजरें बहुत तेज थीं, उकाब जैसी नहीं, किसी लोमड़ी की मार। अब्दुल्ला कहाँ गया? फौरन उसे तब्दीली महसूस करके पूछा। छुट्टी पे गया है, तुम सुनाओ कैसे आए? अच्छा, शायद तो हम उसके सामने रखते हुए मौजूद बदल लेंगे। मैं आपके लिए नीलामी के कार्ड्स लाया था। आपके आर्ट पीसेस की नीलामी की तकरीब के सारे इंतजाम मुकम्मल हो गए हैं। आप कार्ड देख लें, अभी मैंने किसी को भेजे नहीं है। लेट नाइट आए तो मैं सुबह से पहले इधर ही चला आया, और एक तो सुबह इस दी माले टाइम्स मिले मेल के रिपोर्टर ने फोन पे फोन करने शुरू कर दिए थे। पता नहीं उनको कौन बताता है कि फातिह भाई चेयरमैन का इलेक्शन नहीं लड़े। मेरी राय पूछ रहा था। अभी तो मैंने पॉलिसी स्टेटमेंट दी है, लेकिन सच पूछे तो मैं आप लोगों को इस फैसले से खुश नहीं हूँ। इसके लहजे में अफसोस था। फातिह ने अखबार से नजर तक हटाने का तकल्लुफ ने किया, सूप पीते हुए कालम पढ़ता रहा। मैं आज जो कुछ भी हूँ, सियासत में मेरा जो मुकाम भी है, वो आप दोनों बिलखुलूस फातिह भाई की वजह से है। अगर भाई मुझे उंगली पकड़ के चलना ना सिखाता, मुझे हर वक्त अपने साथ ना रखता, तो मैं एक आम सा वकील होता, मेंबर पार्लियामेंट ना होता। और अब जब वो वक्त आया कि आप दोनों मुझे चेयरमैन बना रहे हैं, मुझे इस अहदे तक ले जा रहे हैं जिसके काबिल नहीं हूँ, तो आप सियासत से किनारा कश होकर बाहर जाना चाहते हैं। वो एहसास बड़ी खफगी से कह रहा था और कहते हुए अपनी सियाह चमकती आंखों से बारी बारी दोनों के तासुरात देखता था। मैं अपने हक में आपकी दस्तबरदारी के फैसले की जितनी कदर करता हूँ, उतना ही मुझे अपना आप अकेला महसूस होने लगा है भाई। अगर आप लोग चले गए तो मुझे कौन गाइड करेगा? काका, इतनी इज्जत मत करें, उसने गोया बहन की मिन्नत की। मैं पॉलिटिकल वाइफ पोस्ट कर करके थक चुकी हूँ ऐश। हमारे पास इस महंगे शौक को जारी रखने के लिए कोई फंड्स नहीं है। आरियाना के बाद तो मेरा किसी चीज़ में दिल नहीं लगता। मैं बस वापस जाना चाहती हूँ, और जाहिर है फातिह को अपनी फैमिली बहुत अजीज़ है। बीवी बच्चों से अलग तो वो नहीं रह सकता। अशर ने खस्ता क्रीमी पफ का टुकड़ा मुंह में डाला और उसे चबाते हुए पुरसोच नजर से फातिह को देखा। आबंग, आदमी को आप जैसा जमहूरी भी नहीं होना चाहिए। मेरे हक में दस्तबरदारी की मैं बहुत कदर करता हूँ, मगर यूँ मुल्क छोड़ के। तुम्हें किसने कहा कि मैं दस्तबरदार हो रहा हूँ ऐश? उसने ऐनक उतारते हुए और अखबार चेहरे के सामने से हटाते हुए ठंडी नजर से ऐश को देख के कहा। तो लम्हे भर को नौजवान सियासतदान की रंगत उड़ गई, मगर वो संभल के मुस्कुराया। आपका जो भी फैसला होगा, मैं उसमें आपके साथ हूँ। आबिन, जैसे आपने मुझे अकेले नहीं छोड़ा, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। आप मेरी आइडियल हैं, कभी मत भूलिएगा। थैंक यू। वो अखबार तय करके कुर्सी धकेलता उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। एडम ने जल्दी से उसका सैल उठाया और फातिह के पीछे लपका। जहन में मुसलसल माँ की बातें गूंजने लगी थी। उसे इन बातों के तह दरतह मायने अब समझने आने लगे थे। ड्राइंग रूम खाली हुआ तो अशर आगे को झुका, फिक्रमंदी से बहन को देखा। आपने कहा था भाई मान गया है? ऐश, असल उसका हाथ दबाया, उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैंने तुमसे वादे किया था कि अगले वजीर आजम तुम बनोगे तो तुम ही बनोगे। मैं फातिह को मजीद सियासत में खुद को तबाह करते नहीं देख सकती। इस सियासी कैंपेन के दौरान आरियाना को खोया था हमने। फातिह के पास सिर्फ ख्वाब हैं, पैसे नहीं। मैं उसे मजीद अपना और मेरा पैसा सियासत में नहीं झोंकने दूंगी, मगर मैं बुरा फेल कर रहा हूँ। भाई मुझसे खफा है, वो तुमसे खफा नहीं है। असल ने टोकरी से एक कार्ड निकालते हुए हाथ झुल्ला के उसके वहम को रद्द किया। वो खुद से खफा है, वो नाकाम हो चुका है और इस नाकामी का इतराफ़ नहीं करना चाहता। वैसे तुम्हें इनको मुल्क छोड़ने का नहीं कहना चाहिए था, मलेशिया इनके खून का हिस्सा है। वो जांचती पड़कती नजरों से बहन को देखते हुए बजाय सादगी से बोला था, मैं इससे कम पे राजी नहीं हो सकती, सॉरी। फिर कार्ड खोले तो उसकी बुरी आंखों में सताइश उभरी। बहुत खूबसूरत कार्ड्स हैं। थैंक यू ऐश, तुमने मेरे कहे बगैर सारा इंतजाम अपने सर ले लिया। कैसी बातें करती हो काका, तुम्हें बाहर स्वतंत्र होने के लिए रकम चाहिए थी। इतने सालों से इतनी बड़ी आर्ट गैलरी की मालिक रही हो, अब इस सारे आर्ट को फरोख करने लगी हो, तो औने पौने दामों तो नहीं बेचने दूंगा ना इस सब को। एक दुनिया शरीक होगी इसमें। ज़बरदस्त। नीलामी की रकम का 1/4 चैरिटी में जाएगा और इसी चीज़ को बुनियाद बना के हम इसकी तशरीह करेंगे, वो जोश से बता रही थी। फिर जैसे याद आया, जुमेरात की सहर पैर को कोई अमीर मेरी गैलरी आएंगे।
कौन सी कोई थी? तुम और फातिह एक जैसे हो, बार बार भूल जाते हो। मैंने बताया था ना कि एक कोई थी अमीर हमें नीलामी के लिए एक नादिर पेंटिंग का अतिया दे रहे हैं। स्पाइलन की पेंटिंग, घायल गजाल, जख्मी हिरन। वो एक मशहूर आर्ट कलेक्टर है और जिस वक्त वो गैलरी आए तो मैं वहाँ होना है लाजमी। सियासतदानों की बीवियों को लोग अतिया सिर्फ सियासतदान से ताल्लुकात बनाने के लिए देते हैं। उनका कोई काम वगैरह हो तो तुम कर देना। फातिह से तो मुझे उम्मीद नहीं है, वो बेरुखी से कहकर कार्ड को देख रही थी। श्योर, मगर पेंटिंग को किसी एक्सपर्ट से चेक जरूर करवाना, नकली ना निकले। जाहिर है करवाऊंगी, ऐसी ही तो नीलामी पे नहीं रख दूंगी ना, मेरी क्रेडिबिलिटी का सवाल है। वो कार्ड्स वापस डाल रही थी। अजय ने एक नजर खिड़कियों को देखा जिन पे टप टप कतरे बरस रहे थे और फिर उठ खड़ा हुआ। चलता हूँ काका, आज बहुत काम है। असरा चेहरा उठा के मोहब्बत भरी नजर से अशरफ को देखा। तुम शादी कर लो अशर। शादी? उसने भवें इकट्ठी की जैसे अचानक इस जिक्र पे हैरत हुई हो। हाँ ऐश, किसी आला खानदान की खूबसूरत लड़की से शादी कर लो। मलेशिया के लोगों को क्या अच्छा लगता है इनके लीडर की एक मिसाली खूबसूरत बीवी और 2 बच्चे हों। परफेक्ट फैमिली। तुम्हारी रेटिंग्स भी ऊपर जाएंगी और शोहरत भी बढ़ेगी। वो थोड़ी खुजाते हुए सोचने लगा, मगर काका इतनी परफेक्ट लड़की कहाँ मिलेगी? जैसे तुम्हारा हल्का बाप और आदतों को तो मैं जानती नहीं हूँ। जाओ ढूंढो कोई। असर ने हाथ झिल्ला के हल्का सा झाड़ दिया और कार्ड्स की तरफ मुतवज्जह हो गए। ऐश हंस दिया, फिर अपनी काली आंखों से अतराफ का अमीक जायजा लिया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया।